السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، وہ اسرائیل کے جو ایک لمبے زمانے سے فلسطینیوں کے اوپر ظلم کر رہا تھا، اس نے بے شمار بچوں کو، نوجوانوں کو، بوڑھوں کو، مردوں کو، عورتوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اور اس دنیا سے ختم کر دیا تھا، اور اس کو ذرا بھی رحم نہیں آیا تھا۔ فلسطین کے اسپتالوں کو، گھروں کو، اسکولوں کو، کالجوں کو، بلڈنگوں کو، عمارتوں کو اس نے زمیندوز کر دیا تھا۔ وہ سارے کے سارے منظر آپ نے دیکھے تھے، اور وہ منظر جو ہے ہماری آنکھوں کے سامنے جب آتے تھے نا تو رونا آ جاتا تھا، اور وہ منظر ہم سے دیکھے بھی نہیں جاتے تھے، اور وہ ظلم اس کا آج بھی جاری ہے۔ لیکن جو اسرائیل فلسطینیوں کے اوپر ظلم کر رہا تھا، آپ سب جانتے ہیں کہ یہ جو مقابلہ تھا، یہ جو ہے اپنے سے کمزور سے مقابلہ کر رہا تھا۔ لیکن اب جو اسرائیل کا مقابلہ ہوا ہے وہ ایران سے اس کا مقابلہ ہوا ہے، اور جب اپنی برابری سے مقابلہ ہوا ہے، اپنے برابر کے دیش سے، اپنے طاقت کے برابر والے دیش سے جب اس کا مقابلہ ہوا ہے، تو اب جو ہے اسرائیل کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ کمزوروں پر جب ظلم کیا جاتا ہے تو ان کو کتنی پریشانی ہوتی ہے اور ان کا کیا حال ہوتا ہے۔ اب جب اسرائیل کا مقابلہ ایران سے ہوا ہے، اور جب اسرائیل نے ایران کے اوپر جو ہے حملے کیے، اور ایران کے اندر بھی بہت ساری شہادتیں ہو گئیں، بلڈنگیں، عمارتیں زمیندوز ہو گئیں، اور پھر جواب میں جب ایران نے اسرائیل کے اوپر ظلم کیا ہے، تو آپ برابر میں یہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے ایران نے اسرائیل کا حال کر دیا ہے۔ بہت سارے لوگوں کی موت بھی ہوئی ہے، اور اس طرح سے جو ہے وہاں کی عمارتیں زمیندوز ہو چکی ہیں، وہاں کی عمارتیں ختم ہو چکی ہیں۔ جو حال اسرائیل نے فلسطین کا کیا تھا، آج وہی حال جو ہے ایران نے اسرائیل کا کر دیا ہے۔ اور جو منظر ہم کو فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر دیکھنے کو ملتے تھے، آج وہی منظر ہم کو اسرائیل کے اندر دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ جو ایران نے اسرائیل کے اوپر جو حملہ کیا ہے، تو وہاں پر بہت بڑی تباہی مچائی ہے، بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ تو جب مقابلہ اپنے سے برابر سے ہوتا ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ مقابلہ کہتے کس کو ہیں اور کس طریقے سے مقابلہ کیا جاتا ہے۔ کمزور کو تو کوئی بھی دبا سکتا ہے، کوئی بھی مار سکتا ہے، اس میں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن جب مقابلہ ایران سے ہوا ہے، اور اسرائیل نے خود ایران کے اوپر جو ہے حملہ کیا ہے، ایران جو ہے خود اسرائیل پر حملہ نہیں کرتا، بلکہ اسرائیل ہی پہل کرتا ہے، ہر جگہ یہ ٹانگ اڑاتا ہے۔ تو جب اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا، اور جب ایران نے جو ہے اس کا جواب دیا ہے، تو اب یہ سارے کا سارا منظر آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بہت ساری ویڈیوز نکل کر سامنے آ رہی ہیں، وہ ساری ویڈیو میں آپ کو یہاں پر دکھا نہیں سکتا، لیکن ہاں یہ ایک ویڈیو میرے سامنے آئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے اسرائیل کا حال ہو چکا ہے۔ ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ جو اس طریقے سے ظلم کرتے ہیں اور نہتے مسلمانوں کو، اور جو ہے اس طرح کے کمزور لوگوں کو جو ستاتے ہیں، یقیناً اللہ کی لاٹھی میں دیر ہوتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہوتی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں انتقام لینے میں دیر تو ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اندھیر نہیں ہو سکتی ہے۔ یعنی جس نے ظلم کیا ہے اس سے بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ اور اس سے پہلے بھی اسرائیل کے اندر آپ نے دیکھا آگ لگ چکی تھی اور بہت ساری تباہیاں ہوئی تھیں، لیکن اب کی بار جو ہے بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ تو اس موقع پر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے، جب ہم کسی پر ظلم کرتے ہیں تو وقتی طور پر تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہاں ہم نے ظلم کر لیا، اور ہم اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، طاقتور سمجھتے ہیں، لیکن سب سے بڑی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کب جو ہے پانسا پلٹ دے اور کب جو ہے یہ اس طرح سے حالات بدل جائیں، کوئی نہیں جانتا۔ آج جو ہے اسرائیل کے پیچھے امریکہ کھڑا ہوا ہے، تب جا کے وہ کہیں اتنا طاقتور ہے، اور اگر اس کو اس طرح کے دیشوں کا سپورٹ ملنا ختم ہو جائے تو ظاہر ہے وہ تو 1 منٹ کے اندر ختم ہو جائے گا۔ اب ظاہر فلسطین کو کسی کا اتنا بڑا ساتھ نہیں، ایران کو کسی کا اتنا بڑا ساتھ نہیں، اس کے باوجود بھی جو ہے اس طرح کی تباہیاں اسرائیل کے اندر نکل کر سامنے آ رہی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا اشارہ ہے کہ ظلم جو ہے آخر وہ ظلم ہوتا ہے، اور زیادہ لمبے سمے تک، زیادہ لمبے ٹائم تک ظلم نہیں چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر ہی ظالم کو دکھا کر رہتا ہے کہ اگر تم کسی کے اوپر ظلم کرو گے تو اس وقت تک آپ کی موت نہیں آ سکتی ہے جب تک کہ اس دنیا ہی کے اندر اس کا بدلہ نہ لے لیا جائے اور تم کو تمہاری آنکھوں سے نہ دکھا دیا جائے۔ تو دوستو، آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے یہ تباہی کا منظر آپ کے سامنے ہے، لیکن یقیناً جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر تو ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔
تو جو اسرائیل نے فلسطینیوں پر ظلم کیا ہے ان کی آہ لگی ہے، ان کی بددعا لگی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دکھا دیا کہ اگر تم ظلم کرو گے تو یقیناً بچ نہیں پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان بطش ربک لشدید، یقیناً میری پکڑ جو ہے بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، اور ان کی رسی کو جو ہے ڈھیلا کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جاؤ کتنی دور تک جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ رسی کو ڈھیلا کرتا جاتا ہے، ڈھیلا کرتا جاتا ہے، لیکن جب ظلم جو ہے حد سے بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رسی کو کھینچ لیا کرتا ہے اور پھر ان کو اپنے عذاب کے اندر مسلط کر دیا کرتا ہے۔ اس سے بھی پہلے کتنی قومیں آئیں، قوم عاد آئی، قوم سمود آئی، اور اس طرح کی بہت ساری قومیں آئیں۔ اللہ نے کسی کو پتھروں کے ذریعے ہلاک کر دیا، کسی کو آگ کے ذریعے ہلاک کر دیا، کسی کو پانی کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ کتنے بڑے بڑے جو ہے بادشاہ گزرے جنہوں نے اللہ کے ہونے کا دعویٰ کیا، اپنے آپ کو رب بتایا، اور ان کے حکم کے آگے کسی کا حکم نہیں چلتا تھا، لیکن اللہ نے دکھا دیا کہ جب تم ظلم کرو گے اور تمہارا ظلم جو ہے انتہا کو پہنچ جائے گا تو پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کچھ دن پہلے امریکہ کے اندر آگ لگی۔ تو دوستو اس موقع پر ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ انسان کو زیادہ ظلم نہیں کرنا چاہیے، کسی کو بھی بے گناہ کو، بے قصور کو نہیں ستانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سب دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جب تو ہم کسی کے اوپر ظلم کرتے ہیں اور وہ جب مظلوم اللہ سے پکارتا ہے، اللہ کے سامنے جو ہے اپنی حاجت، اپنی ضرورتیں رکھتا ہے، اور اللہ سے جب شکایت کرتا ہے نا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی جلال آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب ظالم سے بدلہ لیتا ہے تو پھر ظالم کو کہیں کا نہیں چھوڑتا ہے۔ اس موقع پر ہم یہی کہنا چاہیں گے، اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں گے کہ ظالم اسرائیل نے جو فلسطینیوں کے اوپر ظلم کیا تھا، اللہ تعالیٰ اس اسرائیل کو اس دنیا کے نقشے ہی سے بالکل مٹا دے، اور اس دنیا کے نقشے ہی سے بالکل ختم کر دے، تاکہ اس دنیا کے اندر امن و امان رہے، چین رہے، سکون رہے، اور تمام لوگ جو ہے خیر و عافیت کے ساتھ زندگی گزاریں، پیار محبت جو ہے بنا رہے۔ بلا وجہ کسی کو مارنا، بلا وجہ کسی کی جان لینا یہ اچھا نہیں ہے، اس سے جو ہے پورے کے پورے ملک تباہ ہو جاتے ہیں، اور پھر انسان کی جانیں بھی جاتی ہیں، بے قصور بے گناہ لوگ بھی مارے جاتے ہیں۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ انسان کو سمجھ جانا چاہیے، عقل آ جانی چاہیے۔ جو لوگ اس طرح سے ظلم کرتے ہیں ان کو سبق لینا چاہیے کہ اگر بے گناہ کو ستاؤ گے، بے گناہ کو پریشان کرو گے، اگر اس کا دنیا میں کوئی ساتھ نہیں دے گا تو کوئی بات نہیں ہے، اللہ تو سارا منظر دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ ظالم سے بدلہ لیتا ہے تو پھر اس کو کہیں کا بھی نہیں چھوڑتا ہے۔ تو دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور آپ اس سلسلے میں کیا کہنا چاہتے ہیں کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا، ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ 4 باتیں ہمیشہ یاد رکھیے کہ اگر خوشی چاہتے ہو تو وقت پر نماز پڑھو، اور اگر چہرے پر رونق چاہتے ہو تو تہجد کی نماز پڑھو، اور اگر اپنی صحت چاہتے ہو تو روزہ رکھو، اور اگر سکون چاہتے ہو تو قرآن پڑھو۔